بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھی۔ اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا۔ ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں۔ وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کر دوں؟ اور حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے ہیں، اللہ ہی بندوبست کرے گا۔ فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا۔ 2-3-5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں، لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں۔ اب وہ خالی آ گئے، پانچوں کے پانچوں اونٹ۔ جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی، اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے۔ اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی، لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ بی بی سارہ اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا۔ فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی، بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے۔ حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وحی آنے لگی، پھر رونے لگے۔ جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں۔ جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشکشوئی مزاج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا۔ اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان، تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان۔ ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا۔ بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ۔
اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو, امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں, حضرت ابراہیم بھی ہیں, غلام بھی ہیں, بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائیں. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے, محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے, بڑی اس کی میٹھی آواز ہے, بڑی کون ہے. ڈھونڈنے لگے, گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں, تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا, تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے, پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا, میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی, میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں, یار پھر ذرا سنا, نہ علما وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو, ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا, ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے, تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت, تو سنا صحیح, سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں, بھینسیں دے دیں, وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں, کبھی روتے ہیں, کبھی آہیں پڑھتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے, ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے, مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسیں میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ, میں دیتا ہوں. دے دیا, کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے, ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا, تو اس طرح کر مجھے رکھ لے, میں روٹی نہیں مانگوں گا, کھانا نہیں مانگوں گا, تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا, فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ, آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے, واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے, دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے, تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں, تیری ہوئی ساری, ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے, آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے, وہاں سے مصر آئے, مصر سے فلسطین آئے, اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری. سفر ایک تکلیف والی چیز ہے, پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا, گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے, وہ توحید پرست تھے, ایماندار تھے, پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے, وہ بت پرست تھے, بت بیچا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا,
घर के उसूलों से चचा ने जो रिवाज बनाए हुए थे उस रिवाज से टकराए। फरमाया मैं अपने घर के अंदर ये बुत परस्ती नहीं होने देगा। चचा को एक दफा नहीं बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं, कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया है, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया है। बड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इससे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। किस किस्म की कोशिश है साहब, ये कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा। घर के अंदर भी टकराए, फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को। और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, MP MNA वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए। कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बज़ाहिर दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर। फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान कर दे, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद है कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहाँ हम लोग हिकमतों का शिकार हैं, देखेंगे करेंगे सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है। और कुरान मजीद ने इस सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूं, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तयन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफ़िज़ रख लें। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफ़िज़ है, वक़्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफ़िज़ है, वक़्त से पहले। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहाँ गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असम्बली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूँ वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, ज़रूरत नहीं इन चीज़ों। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफ़ों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आज़ाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा इसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफ़ों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे
میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر. فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے. حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا. فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے. دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات میں اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں. دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو، جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی، تہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں. ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی. تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. تہمات کا بھائی، تہمات دین کے اندر منع ہے. تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت؟ یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. بہرحال آمدہ برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے.
پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے, جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا الا ماشاء اللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ, منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندھے ہیں, پیر بندھے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ, پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا, ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے, بھن بھناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی.
جناب سارا رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں. وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں, کو حافظ قرآن بنا, کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے, تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو, لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے. ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا, ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے. علاقوں کے علاقے خالی ہیں, ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا, توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا, جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے, آپ خود ہی لگ جائیں. بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا, تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب. 2 گھنٹے تو نکال کے آئے, دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی. ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا, جو حج کرنے جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے, پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا. 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ, بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں, لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ دے گا, حلال حلال پہ قناعت کرے, جائز جائز پہ بھروسہ کرے, رب کریم عطا کرنے والا ہے, وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا. وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا. کوئی چیز نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی کھیت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کنواں نہیں. وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی. عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا, اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا. جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا, پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے. یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہیں, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, اسکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے
تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے. بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں, تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا, تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا, بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے, یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی, بولیے, ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں. بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا, دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی, ہاں, اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا, سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں. او خدا کے بندے, قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا, تو وہ سارا سال ہی گوشت, تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے, لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو, جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں, بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں, ربیع الاول چ بھی جائز جے, رجب رمضان تک کھاؤ, کوئی بندہ نہیں منع کرتا, اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں. یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں, اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی, یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم, میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے, فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے.
جو ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज़ होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाएं उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहाँ वो चल के जा ना सके, इतना कमज़ोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्स ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्स जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गायें और भैंस ये 2 साल की, ऊँट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूँकि हम देहाती लोग हैं तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फ़र्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फ़र्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊँट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते हैं ऊँट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने। उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी ज़िंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहाँ भी जिंदा। 63 ऊँट ज़िबा किए। एक ऊँट में कितनी कुर्बानियाँ होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊँट, एक ऊँट में 7 कुर्बानियाँ, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियाँ देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियाँ। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियाँ दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियाँ कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कज़नों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हज़ार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए। कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। और खुदा के बंदे अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हज़रत साहब को देखा है, वो कहते थे कई कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते। तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँ, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे। खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई, जरा खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें,
खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रजा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फकत गरीबों को दो। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ कुर्बानी करता ही वो है जिनके घर में हर जुमेरात को छोटा गोश्त पकता है, और जिनके घर में हफ्ते में 3 दफ़ा मुर्गी का गोश्त पकता है, वही तो कुर्बानी देने के काबिल होते हैं। तो वो भी अगर कुर्बानी के बकरे में से भी तीसरा रखना चाहें तो इजाज़त तो है, मैंने कहा सारा रखने की भी इजाज़त है। लेकिन अगर आप मेहरबानी करें, कोशिश करें कि यार हम तो सारा साल ही खाते हैं, और हमारे यहाँ जो गोश्त तकसीम होता है ना, वो भी बारी लगी हुई है। उधर से प्लेट आई थी गोश्त की तो इधर से भर के चली गई। भाई उसने की है, उसको बार बार गोश्त देने का क्या मतलब है? आप ये देखें अजीजों में, रिश्तेदारों में, और मैं अगर थोड़ा सा आपकी तवज्जो कराने में कामयाब हो जाऊं तो सफेद पोश लोगों को देखें। कुछ सफेद पोश हैं, सफेद पोश जिनके ऊपर कर्जे हैं, बीमारियों ने जकड़ लिया है, घर में बड़े बड़े सख्त मरीज आ गए हैं। सफेद पोश पहले दिया करते थे, आप उनसे पूछते हैं साहब कुर्बानी, तो बात को टालते हैं। वो कहते हैं सोच रहा हूँ कोई हिस्सा उस्सा डाल जाए, पर्दा पोशी करते हैं, कहते हैं कहीं हिस्सा रखा हुआ, पर्दा पोश। अक्सर वो लोग कुर्बानी नहीं दे पाते, अक्सर दिया करते थे अब नहीं दे पा रहे। क्यों? इसलिए कि मुश्किलात ऐसी आ गई। उन लोगों का ख्याल करें, उनके घरों तक गोश्त पहुंचा के आए, उन पर तवज्जो करें। वो सफ़ेद पोश आदमी कभी जिक्र नहीं करेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो खुद पहुंच जाते हैं कि हमें गोश्त दिया जाए, लेकिन कुछ सफ़ेद पोश हैं ला यसअलून अन्नास इल्हाफा। अल्लाह फरमाते कुछ लोग लिपट लिपट के सवाल नहीं करते, सफ़ेद पोशी का भरम रखते हैं, का मिजाज नहीं। उनकी तरफ देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, खास कर उन रिश्तेदारों को देखें जिनका आपको पता है कि गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके घरों में गोश्त भेजें। गरीब बेटियों, गरीब बहनों का ख्याल करें, उस तरफ मुतवज्जे हों, उनके साथ उसने सलूक करें, उस तरफ आप लोग ख्याल करें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।